الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شریعت اسلامیہ کی نظر میں جو ذرائع آمدنی حرام ہیں ان میں سے ہی ایک سود بھی ہے، اور یہ بھی معاشرے کا ایسا ناسور ہے جس کی جڑیں کافی مضبوط ہو چکی ہیں، اور افراد معاشرہ کی کثیر تعداد اس اسلامی، اخلاقی، معاشرتی اور معاشی جرم میں مبتلا ہو چکی ہے. اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو نہ صرف یہ کہ نمازی و پرہیزگار بلکہ اچھی بڑی دینی معلومات بھی رکھتے ہیں، مگر سود کے معاملہ میں انتہائی دیدہ دلیری سے کام لیتے. رہائشی مکان کی تعمیر، کاروبار کے آغاز اور دیگر امور کی بسم اللہ ہی لون کاؤنٹر کے سودی قرضوں سے کی جاتی ہے. یوں لگتا ہے کہ بخاری شریف میں مذکور وہ ارشاد نبوی آج پوری طرح ہم پر صادق آتا ہے جس میں پیش گوئی کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا: یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ امن الحلال ام من الحرام. لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ آدمی اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ وہ جو کچھ لے رہا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے. اور رزین کی ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں: فَإِذْ ذَاكَ لَا تُجَابُ لَهُمْ دَعْوَىٰ. ایسے وقت میں ان لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوا کرے گی. تو آئیے آج اس مرض خطیر اور گناہ کبیر کے بارے میں قرآن کریم اور حدیث شریف کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ سود خوری کے بارے میں رب کائنات اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں. چنانچہ سورہ بقرہ آیت 275 اور 76 میں سود خوری کا انجام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوگا جسے شیطان نے چھو کر باولا و مخبوط الحواس کر دیا ہو. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا. اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو تو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو وہ اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کریں، وہ جہنمی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم. اللہ سود کو ہمیشہ گھٹاتا اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا. اس سے اگلی آیت میں ایمان و عمل اور نماز و زکوٰۃ کی ترغیب دلانے کے بعد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم مومن ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم نے ایسا نہ کیا یعنی سود نہ چھوڑا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لا تظلمون ولا تظلمون، اگر تم نے توبہ کر لی اور سود چھوڑ دیا تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا۔ سود اگرچہ پہلے ہی ایک ناپسندیدہ چیز تھا، مگر فتح مکہ کے بعد اس آیت کے نزول سے سودی کاروبار ایک فوجداری جرم بن گیا۔ ایسے ہی سورہ آل عمران کی آیات 130، 31 اور 32، سورہ نساء کی آیت 160 اور 61 اور سورہ روم کی آیت 39 میں بھی اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت و مذمت اور نحوست و بے برکتی بیان فرمائی ہے۔ اور صحیح بخاری و مسلم میں ارشاد نبوی ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاکت خیز گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وما ہن، وہ کون کون سے ہیں؟ تو آپ نے 7 کو شمار کرنے کے دوران فرمایا، وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانا، یعنی سود خوری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہلک گناہ قرار دیا ہے۔ اور بخاری شریف میں ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے اور کھلانے والے پر لعنت فرمائی۔ اور صحیح مسلم میں ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے، کھلانے، لکھنے اور اس کی گواہی دینے والے سب پر لعنت فرمائی اور فرمایا یہ سب گناہ میں برابر شامل ہیں۔ ان ارشادات میں تو لعنت کرنے کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے، جبکہ ایک دوسری حدیث میں ہے، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، سود کھانے، کھلانے، گواہی دینے اور لکھنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوری کو عذاب الہی کے نزول کا سبب قرار دیتے ہوئے فرمایا، اذا ظہر الربا والزنا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، جب کسی بستی میں سود خوری اور زناکاری عام ہو جاتی ہے تو بزبان حال عذاب الہی کو آواز دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں سود خوری کی قباحت بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درہم و ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ، کسی آدمی کا سود کے 1 درہم کو جان بوجھ کر کھا جانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بدتر گناہ ہے۔ اور سامعین کرام، اس موضوع پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہی ارشادات ہیں، اور اگر ان سب میں سے کوئی بھی نہ ہوتا تو ہر عقل سلیم کے مالک شخص کی آنکھیں کھولنے کے لیے صرف یہی کیا کم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الربا 73 بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه وان ارب الربا ارض الرجل المسلم، سود کے 73 درجے ہیں اور ان میں سے سب سے کم تر گناہ اتنا ہے جیسا کہ کسی نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا، اور سب سودوں سے بڑا گناہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا ہے۔ سود خوروں کی اخروی بدحالی کے بارے میں صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات میرے پاس 2 فرشتے آئے اور مجھے ساتھ لے کر ارض مقدس کی طرف چل پڑے۔ وہاں سے ہم نکلے تو ایک خون کی بھری نہر پر جا پہنچے۔
جس میں ایک آدمی کھڑا تھا اور ایک شخص نہر کے کنارے پتھر لیے کھڑا تھا۔ اندر والے آدمی نے جب باہر نکلنا چاہا تو کنارے والے نے اس کے منہ پر پتھر دے مارا، جس سے وہ لوٹ پوٹ ہو کر پھر وہیں جا پہنچا جہاں پہلے تھا، اور جب بھی وہ نکلنا چاہتا تو کنارے والا اسے پتھر مار کر وہیں پہنچا دیتا۔ میں نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ سود خور کو سزا دی جا رہی ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر ارشادات میں سود کے بارے میں جو لفظ الربا استعمال ہوا ہے، عربی لغت کے اعتبار سے اس کا معنی زیادتی یا اضافہ ہے، اور اصطلاحاً اہل عرب اس لفظ کو اس زائد رقم کے لیے استعمال کرتے تھے جو ایک قرض خواہ اپنے قرضدار سے ایک طے شدہ شرح کے مطابق اصل کے علاوہ وصول کیا کرتا تھا، جو کہ شرعاً حرام ہے، اور اردو میں اسی کو سود اور انگلش میں انٹرسٹ کہا جاتا ہے۔ علامہ ہاشمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الزواجر میں ربا یا سود کی 4 قسمیں یا شکلیں ذکر کی ہیں: ربا الفضل، ربا الید، ربا النسیئہ، ربا القرض۔ جبکہ ربا القرض تو دراصل ربا الفضل ہی کی ایک جزوی شکل ہے، اور ربا الید کی حیثیت بھی داخلی قسم کی ہے۔ اس طرح جو معروف و متعامل شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ سود کی صرف 2 ہی ہیں: ربا الفضل اور ربا النسیئہ۔ ربا الفضل کی صورت کیش میں یہ ہوتی ہے کہ مثلا ایک آدمی کسی کو 100 درہم دے اور اس کے بدلے میں وہ اس سے 120 درہم لے۔ ایسے ہی سونے کی سونے کے ساتھ اور چاندی کی چاندی کے ساتھ بیع و شراء کرتے وقت، یا گندم کی گندم کے ساتھ اور جو کی جو کے ساتھ خرید و فروخت کرتے وقت، ایک جانب کا کم چیز دے کر دوسرے سے زیادہ چیز حاصل کرنا بھی سود کی قسم ربا الفضل میں داخل ہے۔ اسی طرح کسی 2 چیزوں کی خرید و فروخت کا سودا تو ایک ہی مجلس میں طے ہو، مگر ان میں سے کسی ایک چیز کی ادائیگی فوری طور پر کی جائے اور اس کے عوض میں آنے والی دوسری چیز ایک مدت کے بعد وصول کی جائے، تو یہ بھی سود کی قسم ربا الفضل ہی ہے، کیونکہ شرعی قاعدہ یہ ہے کہ ایک جنس کی 2 چیزوں کی خرید و فروخت اس طرح کی جائے کہ ہر 2 کا تناسب برابر ہو، کوئی کم یا زیادہ نہ ہو، اور دونوں چیزوں پر قبضہ بھی فوری طور پر اور بیک وقت ہو۔ یہاں بیک وقت دونوں چیزیں ہینڈ اوور کرانے کی شرط غائب ہے، لہذا یہ بھی سود ہے۔ کتب حدیث و فقہ میں کتاب البیوع کے تحت باب الربا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کتنے ہی ارشادات مذکور ہیں جن سے اس ربا الفضل کی حرمت و مذمت ثابت ہوتی ہے۔ آپ نے سونے چاندی، گندم، جو، کھجور، نمک وغیرہ اشیاء استعمال کو ایک دوسرے کے عوض بیچتے یا بدلتے وقت مثلاً بمثل، سواءً بسواء، وزناً بوزن، یداً بیدن کا انداز اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ برابر برابر اور دست بدست خرید و فروخت کرو۔ اور صحیح بخاری و مسلم میں ارشاد نبوی ہے: لا تشفوا بعضها علی بعض اشیاء کو بعض پر مت بڑھاؤ، اور ساتھ ہی فرما دیا: لا تبیعوا غائبا بناجز، موجود چیز کے بدلے میں غیر موجود کو مت بیچو۔ اور مسلم شریف میں ہے: فمن زاد او استزاد فہو ربا، ہم جنس اشیاء کی خرید و فروخت کے وقت اگر کوئی زیادہ دے یا زیادہ لے تو یہ سود ہے۔ اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید سود صرف بینکنگ لائن میں ہی ہوتا ہے،
حالانکہ کیش و نقد سودی کاروبار کے علاوہ سونے چاندی اور گندم جو وغیرہ اشیاء خوردنی میں بھی کچھ اندازے خرید و فروخت ایسے ہیں جنہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سود قرار دیا ہے. مثلا ایک ہی جنس کی دو چیزوں کی باہمی خرید و فروخت یا تبادلہ کرنا اور ان میں سے ایک طرف سے کم اور دوسری طرف سے زیادہ کا لین دین ہو تو یہ بھی سود ہے. یہاں تک کہ اگر ایک ہی جنس کی دو چیزیں ہوں، ان میں سے ایک عمدہ اور دوسری ذرا نرم ہو، تو بھی ہم جنس ہونے کی وجہ سے کمی بیشی کے ساتھ ان کی خرید و فروخت یا تبادلہ کرنا سود اور منع قرار دیا گیا ہے. ہاں، اگر نرم چیز کو الگ سے بیچا جائے اور پھر اس سے حاصل ہونے والی قیمت سے عمدہ چیز الگ سے خریدی جائے تو یہ جائز ہوگا، کیونکہ اس میں دھوکے کا کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا. چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو خیبر کا عامل بنا کر بھیجا. جب وہ لوٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اپنے ساتھ بڑی عمدہ کھجوریں لایا. آپ نے پوچھا، کل تمر خیبر ہکذا، کیا خیبر کی تمام کھجوریں ایسی ہی عمدہ ہیں؟ تو اس شخص نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ ایسا نہیں، بلکہ ہم ملی جلی ذرا ہلکی قسم کی 2 سا کھجوریں دے کر 1 سا عمدہ کھجوریں لیتے ہیں، یا 3 سا ہلکی کھجوریں دے کر 2 سا عمدہ کھجوریں لے لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تفعل بیع الجمع بالدراہم ثم ابتاع بالدراہم جنیبا، یہ ایک ہی جنس میں کمی بیشی والا لین دین نہ کیا کرو، بلکہ ملی جلی کھجوروں کو الگ سے بیچو اور عمدہ کھجوریں الگ سے خریدا کرو. ایسے ہی آپ نے تولی جانے والی اشیاء کے بارے میں بھی فرمایا ہے. اور بخاری و مسلم کی ہی ایک حدیث میں ہے کہ ایسے خرید و فروخت کے انداز کو آپ نے عین سود قرار دیا. ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ عمدہ قسم کی کھجوریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو آپ نے پوچھا، من این ھذا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہمارے پاس کچھ ردی قسم کی کھجوریں تھیں، میں نے ان میں سے 2 سا کے بدلے میں ان کا 1 سا لیا ہے. تو یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عین الربا، عین الربا لا تفعل، یہ تو عین سود ہے، یہ تو عین سود ہے، ایسا ہرگز نہ کیا کرو. ولیکن اذا اردت ان تشتری فبیع التمر ببیع آخر ثم اشتر به، اگر آپ عمدہ چیز خریدنا ہی چاہیں تو نرم و ادنا چیز کو الگ سے بیچو، پھر ان پیسوں سے عمدہ چیز خریدا کرو. بخاری و مسلم جیسی صحیح اور امت اسلامیہ میں متفقہ و معتبر کتابوں کے ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ سونا چاندی اور اشیاء خوردنی کی خرید و فروخت کا یہ کمی بیشی والا انداز بھی سود میں شامل ہے، اور یہ تمام شکلیں سود کی پہلی قسم ربا الفضل کی ہیں. اور سود کی دوسری قسم ربا النسیئہ ہے، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ قرض خواہ یا ادھار سودا دینے والا ایک معینہ مدت کے لیے قرض دار کو ادھار دے، پھر جب ادائیگی کا وہ مقررہ وقت آئے تو مقروض اپنی تنگ دستی یا کسی بھی وجہ سے قرض ادا نہ کر سکے. اب یہ دونوں شخص مل کر یہ طے کر لیں کہ اگر اتنی مدت کے بعد ادائیگی ہوئی تو اصل رقم پر اتنی زیادہ ادائیگی کرنا ہوگی، پھر جتنی مدت زیادہ ہوگی اضافے کی شرح بھی اتنی ہی بڑھتی جائے گی. یہی وہ سود ہے جو زمانہ جاہلیت اور نزول قرآن کے وقت مروج تھا، جس سے اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے.
اور آج کی بینکنگ لائن اسی کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے، جبکہ قرآن و سنت میں وارد شدہ سود کی مذمت و وعید سود کی دونوں قسموں ربا الفضل اور ربا النسیئہ کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ہر دو سے ہی اپنی حفاظت میں رکھے۔ سورہ بقرہ آیت 275 میں اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کی مذمت و سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر باولا و مخبوط الحواس کر دیا ہو۔ ان کی اس سزا کا سبب محض سود خوری ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان کی یہ سزا اس لیے بھی ہے کہ یہ لوگ عملاً تو سود کھاتے ہی ہیں، مگر ساتھ ہی نظریاتی طور پر اس حرام و ناپاک چیز کو جائز و حلال بھی سمجھتے ہیں، اور کج فکری کے نتیجہ میں کج بحثی کے طور پر اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر اعتراض کرتے اور کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی تو آخر سود کی طرح ہی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دے کر فرق واضح کر دیا، جیسا کہ ارشاد الہی ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جن اشیاء کے استعمال میں اپنے بندوں کا مفاد دیکھتا ہے ان کے لیے حلال کر دیتا ہے، اور مضر اشیاء کو ان کے لیے حرام کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا رحیم و کریم ہے کہ کوئی ماں بھی اپنے بچے پر اتنی رحم دل نہ ہوگی، لہذا تجارت و سود کو ایک قرار دینا اس رحیم و کریم ذات الہی کے احکام سے کھلی بغاوت و سرکشی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج سود کھانے، اسے جائز و حلال سمجھنے اور لوگوں کے سامنے جواز کی وکالت کرنے والے یہی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جب تجارت میں لگے ہوئے پیسے کا منافع جائز ہے تو قرض پر دیے ہوئے روپے کا منافع کیوں ناجائز ہو، اور تجارت و سود کو ایک ہی چیز ثابت کرنے کے لیے یوں استدلال کرتے ہیں کہ ایک شخص جس روپے سے خود فائدہ اٹھا سکتا تھا اسے وہ قرض پر دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے، اور وہ دوسرا شخص بھی بہرحال اس سے فائدہ ہی اٹھاتا ہے۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ قرض دینے والے کے روپے سے جو فائدہ قرض لینے والا اٹھا رہا ہے اس میں سے ایک حصہ قرض دینے والے کو نہ ادا کرے؟ مگر یہ ٹیڑھی دلیلیں دینے والے اس بات پر غور نہیں کرتے کہ دنیا میں جتنے بھی کاروبار ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس میں رسک یا نقصان کا خطرہ موجود نہ ہو اور ایک مقرر منافع کی ضمانت بھی ہو۔ پھر آخر دنیا میں سودی قرض دینے والا سرمایہ دار ہی ایسا کیوں ہو جو نقصان کے خطرے سے بچ کر ایک مقرر اور لازمی منافع کا حقدار قرار پائے۔ جو لوگ ایک کاروبار میں اپنا وقت، محنت و قابلیت اور سرمایہ دن رات کھپا رہے ہیں، خود ان کے لیے تو ایک مقرر منافع کی ضمانت نہ ہو بلکہ نقصان کا سارا خطرہ بالکل انہی کے سر ہو، مگر سود خور بے خطر اپنا طے شدہ منافع وصول کرتا جائے، یہ آخر کس عقل و منطق، اصول انصاف اور کس ضابطۂ معاشیات کی روح سے درست ہے؟ اور یہ کس بنا پر صحیح ہے کہ ایک شخص کسی کارخانہ کو 20 سال کے لیے ایک رقم قرض دے اور آج ہی یہ طے کر لے کہ آئندہ 20 سال تک وہ اتنے فیصد سالانہ کے حساب سے اپنا منافع لیتے رہنے کا حقدار ہوگا، حالانکہ اس کارخانے کی پروڈکشن کے متعلق کسی کو بھی معلوم نہیں کہ مارکیٹ میں اس کی قیمتوں کے اندر
آئندہ 20 سال میں کتنا اتار چڑھاؤ ہوگا۔ انہی چند امور سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کوئی مشکل نہیں کہ تجارت اور سود دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان میں کوئی مماثلت نہیں ہے، بلکہ یہ نظریہ مماثلت عذاب الہی کا ذریعہ ہے، اور خود کتاب الہی اس پر شاہد ہے۔ اور ارشاد الہی احل اللہ البیع وحرم الربا کے الفاظ پکار کر بتا رہے ہیں کہ ان دونوں میں یقیناً کوئی بہت بڑا اور نمایاں فرق ہے، اور وہ نمایاں اصولی فرق جن کی بنا پر دونوں کی معاشی اور اخلاقی حیثیت ایک نہیں ہو سکتی، ان میں سے پہلا فرق یہ ہے کہ تجارت میں مال بیچنے اور خریدنے والے کے درمیان منافع کا مساویانہ تبادلہ ہوتا ہے۔ خریدار اس چیز سے نفع اٹھاتا ہے جو اس نے مالک سے خریدی، اور مالک اپنی اس محنت، ذہانت اور وقت کی اجرت لیتا ہے جس کو اس نے وہ چیز مہیا کرنے میں صرف کیا۔ مگر سودی کاروبار میں ایسا نہیں، بلکہ سود خور تو مال کی ایک مقرر مقدار لے لیتا ہے جو اس کے لیے یقیناً نفع بخش ہے، جبکہ سودی قرضہ لینے والے کو صرف مہلت ملتی ہے جس کا نفع بخش ہونا یقینی نہیں ہوتا، کیونکہ اگر کسی نے یہ سرمایہ نان و نفقہ یا علاج جیسی ذاتی ضروریات پر صرف کر دیا تو یہ مہلت یقیناً غیر نافع ہے، اور اگر کسی کاروبار میں لگایا تب بھی نفع و نقصان دونوں کا احتمال ہے۔ اس طرح سود کا معاملہ ایک فریق کے فائدے اور دوسرے کے نقصان، یا پھر ایک کے یقینی و متعین فائدے اور دوسرے کے غیر یقینی و غیر متعین فائدے پر ہوتا ہے۔ اور تجارت و سود میں دوسرا واضح فرق یہ ہے کہ تجارت میں کسی چیز کا مالک خریدار سے خواہ کتنا ہی منافع لے مگر صرف ایک ہی بار لیتا ہے، لیکن سود کے معاملہ میں مال دینے والا مسلسل منافع وصول کرتا ہی رہتا ہے، بلکہ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کا منافع بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ تجارت میں مالک و خریدار کے مابین کسی چیز اور اس کی قیمت کا تبادلہ ہونے کے ساتھ ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب خریدار نے کوئی چیز بیچنے والے کو واپس نہیں دینا ہوتی۔ ایسے ہی کرائے کی اشیاء جن کے استعمال کا معاوضہ دیا جاتا ہے وہ صرف نہیں ہوتی بلکہ برقرار رہتی اور بعینہ ہی کرایہ دار کو واپس کر دی جاتی ہیں۔ لیکن سود کے معاملہ میں قرض دار سرمایہ کو خرچ کر دیتا ہے اور پھر اس کو وہ صرف شدہ مال دوبارہ پیدا کر کے اضافے کے ساتھ واپس دینا ہوتا ہے۔ اور تجارت و سود کا چوتھا اہم فرق یہ ہے کہ تجارت و صنعت یا زراعت میں انسان محنت، ذہانت اور وقت صرف کر کے اس کا فائدہ لیتا ہے، جبکہ سود خور محض اپنا ضرورت سے زائد مال دے کر بلا محنت و مشقت دوسروں کی کمائی میں شریک غالب بن جاتا ہے، اور اس کی حیثیت اس معروف شریک کی بھی نہیں ہوتی جو نفع نقصان ہر دو میں مال کے تناسب سے شریک ہوتا ہے، بلکہ وہ بلا لحاظ نفع و نقصان اور بلا لحاظ تناسب نفع صرف اپنے طے شدہ منافع کا دعوے دار ہوتا ہے۔ ان سب وجوہ کی بنا پر تجارت و سود کی معاشی حیثیت میں اتنا فرق ہے کہ تجارت سراسر معاشرے کی تعمیر کا سبب بنتی ہے اور سود اس کی تخریب کا موجب بنتا ہے۔ پھر یہ اخلاقی اور روحانی اور تمدنی و معاشرتی حیثیت سے بھی نوع انسانی کے لیے تباہ کن ہے۔ سود کی حرمت و قباحت معلوم کرنے کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے متعدد مقامات پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 40 احادیث میں اس کی مذمت و انجام بیان فرمایا ہے۔
چنانچہ سورہ بقرہ آیت 274 میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صداقت بیان فرمائی ہے جو اخلاقی و روحانی اور معاشی و تمدنی ہر اعتبار سے سراسر حق ہے کہ بظاہر سود سے دولت بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے اور صدقات سے گھٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ سودی سرمایہ کا بڑھنا ایسا ہی ہے جیسے انسانی جسم یا اس کا کوئی حصہ بیماری کی وجہ سے متورم ہو جائے تو وہ بھی بڑا ہوا ہی ہوتا ہے، جبکہ در حقیقت وہ بے جان و بیکار ہوتا ہے، اور اس کا یہ بڑھنا اس کے لیے پیام اجل ہے۔ ایسے ہی سود سے جو دولت بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ بھی نظر کا دھوکہ یا مال کا ورم ہوتا ہے، لہذا سودی سرمایہ بھی کبھی تو آنے واحد میں ہی ہلاک و برباد ہو جاتا ہے، جس کا مشاہدہ سود اور سٹہ کے بازار میں ہوتا ہی رہتا ہے، یا پھر ظاہری طور پر ضائع تو نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ اس کی برکات و ثمرات اٹھا لیتا ہے، اور ایسے سرمایہ دار کاروں بنگلوں کے مالک ہوتے ہوئے بھی سکون کو ترس جاتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سود خور یا اس کے متعلقین میں سے کسی کو مصیبت یا بیماری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اس طرح ان کا ڈھیروں مال نکل جاتا ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ روم آیت 39 میں یوں بیان فرمایا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اور جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ اور اسی بات کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ و مسند احمد میں بئی الفاظ اشارہ فرمایا ہے ان الربا وان کثر فان عاقبته تصير الى قل، سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو جائے مگر انجام کار اس کا نتیجہ قلت یعنی کمی ہی ہے۔ اور اخلاقی اور روحانی اعتبار سے بھی سود کو اہل علم نے اخلاق و روح جیسے اصل جوہر انسانیت کے لیے ایک سم قاتل قرار دیا ہے، کیونکہ یہ انسان کی فیاضی، ہمدردی، خیر اندیشی، امداد باہمی، فراخ دلی و عالی ظرفی جیسی صفات اور ان اچھی عادات کا گلا گھونٹ کر انہیں فنا کر دیتا ہے، اور روپیہ جمع کرنے کی خواہش سے لے کر سودی کاروبار کے مختلف مرحلوں تک پورا ذہنی عمل انسان میں بخل و خود غرضی، شقاوت و بے رحمی اور تنگ ظرفی و سنگ دلی جیسی صفات قبیحہ کو جنم دیتا ہے۔ اور جتنا جتنا کوئی آدمی اس کاروبار میں آگے بڑھتا جاتا ہے یہی صفات اس کے اندر نشو و نما پاتی چلی جاتی ہے۔ اور سود کی قباحتوں کو تمدنی و معاشرت کی حیثیت سے دیکھا جائے تو ہر شخص بے ادنیٰ تأمل یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ جس معاشرے کے افراد خود غرض ہوں، کوئی شخص اپنے ذاتی فائدے کے بغیر کسی کے کام نہ آئے، حاجت مند کی مجبوری کو دوسرا آدمی اپنے لیے نفع اندوزی کا موقع سمجھے اور اس کا پورا فائدہ اٹھائے، ایسا معاشرہ کبھی مستحکم و مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اس کے افراد میں باہمی ایثار و محبت کی بجائے بغض و عداوت نشو و نما پائے گی، جس سے وہ سوسائٹی انتشار و پراگندگی کی طرف مائل رہے گی، نتیجتاً ترقی کی رفتار انتہائی مدھم ہو جائے گی۔ اور سودی کاروبار انسانی معاشرے کے لیے ایک کٹھن آزمائش ہے۔ اس کے مضر اثرات ایمان و اخلاق اور تمدن و معاشرت تک ہی محدود نہیں بلکہ اقتصادیات و معاشیات کے میدان میں بھی اس کے نقصانات واضح ہیں۔ علم معاشیات کی روح سے دو قسم کے سودی قرض معروف ہیں۔ ایک وہ قرض جو ذاتی ضروریات کے لیے مجبور و حاجت مند لوگ لیتے ہیں،
اور دوسرا وہ قرض جو تجارت، صنعت و حرفت یا زراعت وغیرہ پر لگانے کے لیے پیشہ ور لوگ لیتے ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم کے قرض کو تو ایک دنیا جانتی ہے کہ اس پر سود وصول کرتے کرتے مہاجن افراد اور مہاجنی ادارے غریب مزدوروں، کاشتکاروں اور قلیل المعاش عوام کا خون تک چوس جاتے ہیں۔ وہ اس ایک قرض کو ادا کرنے کے لیے دوسرا اور پھر تیسرا بڑا قرض لیتے چلے جاتے ہیں، مگر اصل رقم کئی گنا زیادہ سود دے چکنے کے باوجود بھی باقی جوں کی توں ہی رہتی ہے۔ ان کی آمدنی کا بیشتر حصہ مہاجن لے جاتا ہے، اور جب ہر دفعہ خون پسینے کی کمائی کا ثمر دوسرا لے اڑتا ہے تو یہ چیز رفتہ رفتہ محنت و مشقت سے ان کی دلچسپی ختم کر دیتی ہے، اور سودی قرضوں کے جال میں پھنسے وہ ہر وقت فکر مند اور پریشان رہتے ہیں، اور صحیح غذا و علاج نہ ملنے کی بنا پر وہ صحت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یوں چند افراد تو لاکھوں انسانوں کا خون چوس چوس کر موٹے ہوتے رہتے ہیں، مگر بحیثیت مجموعی پوری قوم کی پیدائش دولت امکانی معیار کی بنسبت بہت ہی زیادہ گھٹ جاتی ہے۔ اب رہا دوسری قسم کا قرض جو کاروبار میں لگانے کے لیے لیا جاتا ہے، تو اس پر ایک مقرر شرح سود کے عائد ہونے سے جو بے شمار نقصانات پہنچتے ہیں، ان میں سے پہلا نمایاں نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو کام رائج الوقت شرح سود کے برابر نفع نہ لا سکتے ہوں، چاہے وہ ملک و قوم کے لیے کتنے ہی ضروری اور مفید کیوں نہ ہوں، ان پر لگانے کے لیے روپیہ نہیں ملتا، بلکہ ملک کے تمام مالی وسائل کا بہاؤ ایسے کاموں کی طرف ہو جاتا ہے جو مروجہ شرح سود کے برابر یا اس سے زیادہ نفع لا سکتے ہوں، چاہے اجتماعی حیثیت سے ان کاموں کی ضرورت اور فائدہ بہت کم یا کچھ بھی نہ ہو۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جن تجارتی، صنعتی یا زراعتی کاموں کے لیے سود پر سرمایہ ملتا ہے، ان میں سے کوئی کام بھی ایسا نہیں جس میں یہ ضمانت ہو کہ ہمیشہ منافع ہی ہوگا، نقصان کبھی نہ ہوگا۔ لہذا کسی کاروبار میں ایسا سرمایہ لگانا جس پر ایک مقرر شرح کے مطابق سود دینے کی ضمانت دی گئی ہو، نقصان اور خطرے کے پہلوؤں سے کبھی خالی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا تیسرا نقصان یہ کہ سرمایہ دینے والا چونکہ کاروبار کے نفع نقصان میں شریک نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف مقررہ شرح سود کی ضمانت پر روپیہ دیتا ہے، لہذا کاروبار کی بھلائی برائی میں اسے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ تو صرف اپنے منافع پر نگاہ رکھتا ہے، اور جب کبھی اسے منڈی کی کساد بازاری کا ذرا سا بھی اندیشہ لاحق ہو تو وہ سب سے پہلے اپنا سرمایہ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح کبھی تو محض اس کے خود غرضانہ اندیشوں ہی کی بدولت دنیا پر کساد بازاری کا واقعی حملہ ہو جاتا ہے، اور کبھی اگر دوسرے اسباب سے کساد بازاری آ گئی ہو تو سرمایہ دار کی خود غرضی اس کو بڑھا کر انتہائی تباہ کن حد تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ تین نقصانات تو ایسے صریح اور واضح ہیں کہ علم معاشیات سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یہ مانے بغیر کیا چارہ ہے کہ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت کی روح سے سود معاشی دولت کو بڑھاتا نہیں بلکہ گھٹاتا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح فہم و بصیرت عطا فرمائے۔ سود کے بارے میں لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ قدیم طرز کے بنیوں، مہاجنوں اور ساہوکاروں کا سودی کاروبار حرام ہو تو ہو، موجودہ بینکنگ تو اس سے بالکل ایک مختلف چیز ہے۔ ان بینکوں کا کاروبار تو بالکل صاف ستھرا اور پاکیزہ ہے، جس سے ہر قسم کا تعلق رکھا جا سکتا ہے۔ اسی بنا پر اب سود کی شرعی تعریف بدلنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے،
اور کہا جا رہا ہے کہ قرآن میں جس سود کو حرام قرار دیا گیا ہے اس کی تعریف میں یہ بینکوں کا سود سرے سے آتا ہی نہیں۔ سود کے فوائد و کرامات یا بدحواسی کا ایک پلندہ بیان کیا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں ترقیاتی منصوبوں اور بزنس کے لیے سود کے از بس ضروری ہونے کا ہوا کھڑا کر کے اس کی حرمت پر طرح طرح کے اعتراضات قائم کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے جواز میں رنگا رنگ دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روح سے تو ہم واضح کر چکے ہیں کہ یہ چیز حرام و ناپاک ہے۔ اس کا نام چاہے سود کی بجائے فائدہ یا منافع رکھ لیں یا کوئی اور اچھا سا نام تجویز کر لیں، اس سے اس کی حرمت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن پرستاران عقل قرآن و سنت کو کہاں خاطر میں لاتے ہیں؟ ان کے لیے تو تمام اشیاء کے حسن و قبح کو پرکھنے کا معیار صرف عقل ہے۔ تو آئیے ان حضرات کی خاطر ذرا عقل کی روشنی میں ہی پرکھ کر دیکھیں کہ عقل کی نظر میں سود کی معقولیت کہاں تک ہے۔ اس سلسلہ میں سود کا جواز ثابت کرنے کے لیے ان کی اہم دلیل یہ ہوتی ہے کہ جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے وہ ایثار کرتے ہوئے اپنی ضرورت کو روک کر قرض دینے کا خطرہ مول لیتا ہے، لہذا مقروض کو چاہیے کہ اس کے عوض میں وہ قرض دینے والے کو اس کے مال کا کرایہ ادا کرے، جس طرح وہ مکان، فرنیچر یا سواری کا کرایہ ادا کرتا ہے۔ اور اگر قرض لینے والے نے یہ سرمایہ کسی نفع آور کام میں لگایا ہے تو قرض دینے والا اس نفع سے اپنے حق کا بالاولیٰ مستحق ہے، کیونکہ اس نے ذاتی یا کاروباری ضرورت میں فائدہ اٹھانے کا اسے موقع دیا ہے۔ معلوم نہیں کہ اس دلیل میں وہ ایثار کرنے اور خطرہ مول لینے کی قیمت 5 یا 10% وصول کرنے کا استحقاق کس عقلی اصول یا اخلاقی ضابطہ سے طے کر لیتے ہیں۔ رہا اپنی ضرورت کو روکنے کا سوال، تو یہ دعویٰ بداہتاً ہی غلط ہے، کیونکہ وہ اپنی ضرورت روک کر نہیں بلکہ اپنا فاضل مال قرض دیتا ہے جسے وہ خود استعمال بھی نہیں کر رہا تھا، لہذا یہاں کوئی حرج بھی واقع نہیں ہوا کہ سود کو ہرجانہ قرار دیا جا سکے۔ رہی کرائے والی بات، تو کرایہ ان اشیاء کا تو معقول ہے جنہیں مہیا کرنے اور درست رکھنے کے لیے مالک اپنا وقت، محنت اور مال صرف کرتا ہے، اور وہ اشیاء استعمال کرنے سے خراب ہوتی، ٹوٹتی پھوٹتی اور اپنی قیمت کھوتی رہتی ہے، جبکہ قرض دینے والے کا سارا معاملہ ہی اس کے برعکس ہے۔ اگر یہ قرض ایک فاقہ کش آدمی نے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے لیا ہے تو بھلا کیا وہ واقعی فائدہ اٹھا رہا ہے؟ ایسے لوگوں اور جاں بلب مریضوں کو انویسٹمنٹ یا روپیہ لگانے کی جگہ قرار دینا اور ان سے سود لینا کس کاروباری اصول، معاشی علم اور عقل و انصاف کی روح سے جائز ہو سکتا ہے؟ اب یہ بات رہ گئی کہ کاروباری قرضے پر سود کی عقلی حیثیت کیا ہے۔ تو اس سلسلہ میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ سرمایہ بذات خود کوئی منافع پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ وہ منافع صرف اس صورت میں پیدا کرتا ہے جب انسانی محنت و ذہانت اس پر کام کرے۔ پھر یہ محنت و ذہانت ساتھ لگتے ہی منافع پیدا کرنا شروع نہیں کر دیتی، بلکہ اس کے نفع آور ہونے میں ایک مدت درکار ہوتی ہے۔ مزید برآں اس کا نفع آور ہونا یقینی بھی نہیں ہے، اس میں نقصان اور دیوالیہ کا بھی امکان ہے، اور نفع آور ہونے کی صورت میں بھی یہ پیشگی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کس وقت کتنا نفع پیدا کرے گی۔ اب یہ بات کس طرح معقول ہو سکتی ہے کہ روپیہ دینے والے کا منافع اسی وقت شروع ہو جائے جبکہ انسانی محنت و ذہانت نے اس روپے کو ابھی چھوا بھی نہیں،
اور منافع کی شرح اور مقدار بھی معین ہو۔ البتہ معقولیت کے ساتھ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو شخص اپنا سرمایہ کسی نفع آور کاروبار میں لگانا چاہتا ہو اسے محنت کرنے والوں کے ساتھ شرکت کا معاملہ کرنا چاہیے اور نفع نقصان میں ایک طے شدہ تناسب کے مطابق حصہ دار بن جانا چاہیے، جسے فقہ اسلامی میں مضاربت کہا جاتا ہے، اور یہ جائز و حلال بھی ہے۔ ورنہ نفع کمانے کا یہ کون سا معقول طریقہ ہے کہ میں ایک شخص کو 100 روپیہ قرض دوں تو کہوں کہ تو مجھے 1 روپیہ ماہوار منافع اس وقت تک دیتا رہے جب تک یہ میرا 100 روپیہ تیرے پاس رہے۔ سوال یہ ہے کہ جب تک اس سرمایہ کو استعمال کر کے اس کی محنت نے نفع پیدا کرنا شروع نہ کیا ہو اس وقت تک آخر وہ کون سا منافع موجود ہے جس میں سے حصہ مانگنے کا مجھے حق پہنچتا ہو؟ اگر وہ شخص کاروبار میں فائدے کی بجائے نقصان اٹھائے تو میں کس عقل و انصاف کی روح سے یہ ماہوار منافع اس سے وصول کرنے کا حق رکھتا ہوں؟ اگر اس کا منافع 1 روپیہ ماہوار سے کم رہے تو مجھے 1 روپیہ ماہوار لینے کا کیا حق ہے؟ کل منافع ہی 1 روپیہ ہو تو کون سا انصاف یہ جائز رکھتا ہے کہ جس شخص نے مہینہ بھر اپنا وقت، محنت، قابلیت اور ساتھ ہی اپنے ذاتی سرمایہ سب کچھ صرف کیا وہ تو کچھ نہ پائے، اور میں جو صرف 100 روپے اس کو دے کر الگ ہو گیا تھا اس کا سارا منافع لے اڑوں؟ بھئی ایک بیل بھی اگر تیلی کے لیے دن بھر کولو چلاتا ہے تو کم از کم اس سے چارہ مانگنے کا حق تو وہ بھی ضرور رکھتا ہے۔ لیکن یہ سودی قرض ایک کاروباری آدمی کو وہ بیل بنا دیتا ہے جسے کولو تو دن بھر میرے لیے چلانا ہوگا اور چارہ کہیں اور سے کھانا ہوگا۔ پھر اگر بالفرض ایک کاروباری آدمی کا منافع اس متعین رقم سے زائد بھی رہے جو قرض دینے والے نے سود کے طور پر اس کے ذمہ لگائی ہو، تب بھی عقل و انصاف، اصول تجارت اور قانون معیشت کسی بھی چیز کی روح سے اس بات کو معقول ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ کاروبار کرنے والوں کا فائدہ تو مشتبہ اور غیر متعین ہو، مگر قرض دینے والے کا فائدہ یقینی اور معین ہو۔ کاروبار کرنے والوں کے لیے تو ممکنہ نقصان کا خطرہ بھی ہو مگر اس کے لیے خالص نفع کی گارنٹی ہو۔ ان کے نفع کی شرح تو بازار کی قیمتوں کے ساتھ گرتی اور چڑھتی رہے، مگر یہ ایک اللہ کا بندہ جو نفع اپنے لیے طے کر چکا ہے وہ اسے جوں کا توں ماہ بماہ اور سال بسال ملتا رہے۔ اس ساری وضاحت سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ بادی النظر میں سود کو ایک معقول چیز قرار دینے کے لیے جو دلائل کافی سمجھ لیے جاتے ہیں، ذرا گہرائی میں جاتے ہی ان کی کلی کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کے اس دام ہم رنگ زمین سے بچائے، اور اسی موضوع کی مناسبت سے شاید یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہ ہو کہ دور حاضر کی بینکاری کا آغاز کہاں اور کیسے ہوا اور کون کون سے مراحل طے کر کے یہ موجودہ شکل تک پہنچی۔ اور نہ صرف دلچسپی بلکہ اس کے مزاج کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی ابتدائی تاریخ آپ کے سامنے ہو۔ ایک معروف مسلمان مفکر کے بقول مغربی ممالک میں اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ پہلے جب کاغذ کے نوٹ نہیں چلتے تھے تو لوگ زیادہ تر اپنی دولت سونے کی شکل میں جمع کیا کرتے تھے اور اسے بغرض حفاظت صرافوں کے پاس جمع کرا دیتے تھے۔ صراف انہیں ان کے کل سونا کی رسید لکھ دیتے جس میں یہ تصریح ہوتی کہ فلاں آدمی کا اتنا سونا ہمارے پاس محفوظ ہے،
رفتہ رفتہ یہ رسیدیں خرید و فروخت، قرضوں کی ادائیگی اور حسابات کے تسویہ میں ایک آدمی سے دوسرے تک منتقل ہونے لگیں، کیونکہ لوگوں کے لیے ہر بار سونا نکلوا کر اسے لین دین سے یہ چیز کہیں زیادہ آسان تھی کہ رسید ہی ایک دوسرے کے حوالے کر دیں۔ یہ رسیدیں کاروباری اغراض کے لیے سونے کے قائم مقام ہوتی چلی گئیں، اور اس امر کی نوبت کم ہی آنے لگی کہ کوئی شخص وہ سونا نکلوائے جو ایک رسید کے پیچھے صراف یا سونار کے پاس محفوظ ہوتا۔ اس کا موقع صرف انہی ضرورتوں کے وقت پیش آتا جب بجائے خود کسی کو سونے ہی کی ضرورت ہوتی، ورنہ ذریعہ مبادلہ کی حیثیت سے جتنے کام سونے سے چلتے تھے وہ سب ان ہلکی پھلکی رسیدوں سے چلنے لگے۔ اب تجربہ سے سناروں کو معلوم ہوا کہ سال بھر میں کل جمع شدہ سونے کا بمشکل 10واں حصہ نکلوایا جاتا ہے، اور اس کے باقی 9 حصے ان کی تجوریوں میں بیکار پڑے رہتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ ان 9 حصوں کو استعمال کیوں نہ کیا جائے، چنانچہ انہوں نے یہ سونا لوگوں کو قرض دے کر ان سے سود وصول کرنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے نیا قدم اٹھایا اور اصل سونا قرض دینے کی بجائے اس کی قوت پر کاغذی رسیدیں چلانے لگے۔ اس طرح وہ ایک طرف تو سونا ان کے پاس امانت رکھنے والوں سے حفاظت کی اجرت لیتے، دوسری طرف چپکے سے انہی کا سونا یا اس کی قوت پر بنائی گئی رسیدیں لوگوں کو قرض دے کر سود بھی وصول کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ ایک آدمی نے 100 روپے کا سونا جمع کرایا تھا، تو انہوں نے 100 روپے کی 10 رسیدیں بنائیں، ان میں سے ایک تو حقیقی مالک کو دے دی جس کے پیچھے واقعی 100 روپے کا سونا جمع تھا، اور باقی 900 روپے کی 9 رسیدیں جن کے پیچھے در حقیقت کوئی سونا نہ تھا دوسرے لوگوں کو قرض دیں اور ان پر ان سے سود وصول کیا۔ اس طرح انہوں نے 90% روپیہ بالکل بے بنیاد کرنسی کی شکل میں بنا ڈالا، اور خواہ مخواہ اس کے مالک بن کر سوسائٹی پر اس کو قرض کے طور پر لاد لاد کر اس پر 10-12% سود وصول کرنے لگے، اور ملک کی 90% دولت کے بلا شرکت غیر مالک بن گئے، یہاں تک کہ عمراء و وزراء اور خود حکومتیں ان کے قرض کے جال میں پھنستی چلی گئیں۔ پھر دوسرا کام یہ کیا گیا کہ متوسط و خوشحال طبقے سے رابطہ کر کے انہیں کہا گیا کہ آپ لوگ حساب و کتاب کی زحمت اور نفع نقصان کے خطرات سے دوچار رہنے کی بجائے اپنی رقمیں ہمارے پاس جمع کرائیں، ہم ان کی حفاظت بھی کریں گے اور بلا معاوضہ حساب کتاب رکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ لینے کی بجائے آپ کو اتنا منافع بھی دیا کریں گے۔ اس طرح تقریباً تمام سرمایہ ان کے تصرف میں آ گیا، اور پہلے تو یہ سلسلہ مختلف خاندانوں کے ہاتھوں میں تھا، پھر تیسرا اور آخری سٹیپ یہ لیا گیا کہ ان لوگوں نے اس سلسلے کو وسیع پیمانے پر منظم کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح یہ بینک وجود میں آ گئے۔ مختصر یہ کہ چند سرمایہ دار مل کر ادارہ ساہوکاری قائم کرتے ہیں جس کا نام بینک ہے، جو کہ دراصل مہاجنی و ساہوکاری کی ایک جدید شکل ہے، یا بقول کسے نیا جال لائے پرانے شکاری۔ اور موجودہ بینکنگ کا نظام بھی تہذیب جدید کی پروردہ دیگر بہت سی چیزوں کی طرح ہی دراصل ایک بہت ہی مفید چیز ہے۔ وہ بہت سی جائز بلکہ موجودہ زمانے کی تمدنی زندگی اور کاروباری ضروریات کے لیے مفید و ناگزیر خدمات بھی انجام دیتا ہے۔ مثلاً رقموں کے ڈرافٹ ایک ملک سے دوسرے ممالک تک پہنچانے کا انتظام کرنا، بیرونی ممالک سے لین دین کی سہولتیں بہم پہنچانا، قیمتی اشیاء اور سرمایہ کی حفاظت کرنا، لیٹرز آف کریڈٹ یا اعتماد نامے،
سفری یا ٹریولنگ چیک اور گشتی نوٹ جاری کرنا، کمپنیوں کے شیئرز یا حصص فروخت کرنے کا انتظام کرنا، اور بہت سی ایجنسی سروسز یا وکیلانہ خدمات انجام دینا، جنہیں تھوڑے سے کمیشن پر بینک کے سپرد کر کے آج ایک مصروف آدمی بہت سے جھنجھٹوں سے خلاصی پا لیتا ہے۔ ایسے ہی یہ بات بھی تجارت و صنعت اور زراعت جیسے شعبوں کے لیے مفید اور ضروری ہے کہ معاشرے کا فاضل سرمایہ ایک مرکزی ذخیرہ میں جمع رہے اور ہر شعبے کو ہر وقت اور ہر جگہ بآسانی مل سکے، اور عام افراد معاشرہ اپنے پس انداز کیے ہوئے سرمایے کو نفع آور کاموں میں لگانے کے لیے الگ الگ مواقع ڈھونڈنے کی بجائے اسی ذخیرے میں جمع کرا دیا کریں، اور وہاں ایک قابل اطمینان طریقے سے اجتماعی طور پر ان سب کے سرمایے کو کام پر لگانے اور حاصل شدہ منافع کو ان پر تقسیم کرنے کا انتظام ہوتا ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ مستقل طور پر فائنانس و مالیات ہی کا کام کرتے رہنے کی وجہ سے بینک کے منتظمین اور کارکنوں کو اس شعبہ میں ایسی مہارت و بصیرت حاصل ہو جاتی ہے جو عام تجارت پیشہ لوگوں، صنعت کاروں اور معاشی کارکنوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ ماہرانہ بصیرت بجائے خود نہایت قیمتی و مفید چیز ہے، بشرطے کہ یہ محض ساہوکار کی خود غرضی کا ہتھیار بن کر نہ رہے، بلکہ کاروباری لوگوں کے ساتھ تعاون میں استعمال ہو۔ یہ سب خوبیاں اور منفعتیں اپنی جگہ بجا اور مفید ہیں اور انہیں رہنا ہی چاہیے، لیکن بینکنگ کی ان تمام خوبیوں کو جیسے ایک شیطانی عنصر نے الٹ کر پورے تمدن کے لیے برائیوں اور مضرتوں سے بدل دیا ہے، وہ ہے سود۔ اور اس سود کے ساتھ دوسری بنائے فاسد یہ بھی شامل ہو گئی ہے کہ سود کی کشش سے جو سرمایہ بینکوں میں جمع ہوتا ہے وہ عملاً چند خود غرض سرمایہ داروں کی دولت بن کر رہ جاتا ہے، جسے وہ نہایت دشمن اجتماع طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ ان دو خرابیوں کو اگر دور کر دیا جائے تو یہی بینکنگ ایک مفید، اسلامی اور پاکیزہ کام ہو جائے گا، تمدن کے لیے موجودہ حالت کی بنسبت بدرجہ زیادہ نافع بھی ہوگا، اور کچھ عجب نہیں کہ خود ساہوکاروں کے لیے بھی سود خوری کی بنسبت یہ دوسرا پاکیزہ طریقہ کار مالی حیثیت سے بھی زیادہ فائدہ مند ثابت ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ان بینکوں کو اگر سود سے پاک کر دیا جائے تو پھر ان میں کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے جو صحیح اسلامی خطوط پر استوار اور افراد معاشرہ کے لیے مفید بھی ہو۔ اس سلسلہ میں آج سے چند برس پہلے تک تو اس نظام معاشیات کے ماہرین صرف تجاویز ہی پیش کیا کرتے تھے کہ یوں کیا جائے اور یوں ہو تو سود کی قباحتوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور کاروباری ضروریات میں کوئی رکاوٹ بھی پیش نہیں آئے گی، مگر آج یہ بات تجاویز کے دائرے سے نکل کر عملی طور پر بھی ہمارے سامنے آ چکی اور آ رہی ہے کہ بلا سود بینکاری بھی ممکن ہے، اور اس کی عملی شکلیں اسلامک بینکس اور اسلامک انویسٹمنٹ کمپنیز کے روپ میں موجود ہیں، جہاں مقرر شرح سود کی بجائے سرمایہ جمع کرانے والوں کے ساتھ اسلامی اصول مضاربت کی روح سے L&P یا نفع و نقصان کی بنیاد پر معاہدہ طے کیا جاتا ہے۔ یہ اسلامی مالیاتی ادارے جمع شدہ کل سرمایے کو مختلف تجارتی، صنعتی، زراعتی اور دیگر نفع آور کاموں میں لگاتے ہیں، اور جو نفع حاصل ہو اسے سرمایے کے تناسب سے سرمایہ جمع کرانے والوں پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ سود خوری کی لعنت کے مقابلے میں یہ ایک اسلامی اور بابرکت طریقہ ہے، مگر تجارتی کاموں میں ظاہر ہے
کہ کبھی نقصان کا بھی احتمال ہوتا ہے، لیکن جب مثال کے طور پر 10 مختلف جگہوں پر پیسہ لگایا گیا ہو، ان میں سے 8-9 جگہوں سے مسلسل نفع آ رہا ہو اور کبھی کسی ایک آدھ جگہ سے نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑے، تو دوسرے نفع والے امور اس نقصان کا بآسانی ازالہ کر دیتے ہیں اور ٹوٹل حساب میں بحیثیت مجموعی نقصان سامنے ہی نہیں آتا، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو جاتا ہے کہ کسی سال نفع ذرا کم ہو گیا۔ بہرحال سرمایہ اور محنت یا مال اور صلاحیت کے اشتراک سے مضاربت و قراض کا معاملہ کرنے والے یہ ادارے جہاں اسلامی خطوط پر رواں دواں ہیں، وہیں عام بینکوں کی طرح ہی خوب نفع بھی کما رہے ہیں، جو کہ نہ صرف سودی معاملہ کرنے والے بینکاروں بلکہ عوام الناس اور سرمایہ داروں کے لیے بھی ایک روشن مثال اور قابل عمل نمونہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کے بجا طور پر مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ تعامل و تعاون کر کے حلال منافع کمایا جائے۔ اور آج بلا سود بینکاری کرنے والے یہ مالیاتی ادارے متحدہ عرب امارات، کویت، قطر، بحرین، سعودیہ، مصر، سوڈان، ترکی، سائپرس، امریکہ کے قریبی جزائر بہامز اور جنیوا، سوئٹزرلینڈ تک پھیل چکے ہیں، اور ان سب کی 20 شاخیں مصروف عمل ہیں، بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں بھی اس تجربات سے فائدہ اٹھانے کا جذبہ پایا جاتا ہے، اور حکومت پاکستان نے تو انتہائی جرأت مندانہ قدم اٹھایا کہ ملک کے تمام نیشنل یا فارنر یا قومی و بیرونی بینکوں میں L&P اکاؤنٹس یا نفع و نقصان کی بنیاد پر معاملہ کرنے والے کھاتے سرکاری طور پر شروع کر دیے ہوئے ہیں، اور بڑے وثوق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب کم از کم پورے عالم اسلام میں بلا سود بینکاری کا آغاز ہو جائے گا، اور پھر جب غیر مسلم اقوام نے دیکھا کہ سود کے بغیر بھی بینکاری نہ صرف ممکن بلکہ نفع بخش بھی ہے، تو ان کا بھی اسی طریقہ کو اختیار کر لینا بعید از قیاس نہیں، کیونکہ مغرب کے اہل فکر کی طرف سے بھی اس سودی نظام کے خلاف صدائے احتجاج بلند ہونا شروع ہو چکی ہے۔ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جب سود ملنے کی کوئی امید ہی نہ ہوگی تو بینکوں میں سرمایہ جمع ہونا ہی بند ہو جائے گا، مگر جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ اس وقت سود نہ صحیح نفع ملنے کی توقع تو ضرور ہی ہوگی، اور چونکہ نفع کا امکان غیر متعین اور غیر محدود ہوگا، اس لیے عام شرح سود کی بنسبت کم نفع حاصل ہونے کا جس قدر امکان ہوگا، اسی قدر اچھا خاصا نفع ملنے کا بھی امکان ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی بینک وہ تمام خدمات مسلسل انجام دیتے رہیں گے جن کی خاطر اب لوگ بینکوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، لہٰذا یہ بالکل ایک یقینی بات ہے کہ جس مقدار میں اب سرمایہ بینکوں میں آتا ہے اسی مقدار میں انسداد سود کے بعد بھی آتا رہے گا، بلکہ اس وقت چونکہ ہر طرح کے کاروبار کو فروغ حاصل ہوگا، روزگار بڑھ جائے گا اور آمدنیاں بھی بڑھ جائیں گی، اس لیے موجودہ حالت کی بنسبت کہیں بڑھ چڑھ کر فاضل آمدنیاں بینکوں میں جمع ہوا کریں گی۔ اس جمع شدہ سرمایہ کا جس قدر حصہ کرنٹ اکاؤنٹ یا چالو کھاتے میں جمع ہوگا، اسے تو بینک کسی نفع آور کام میں نہیں لگا سکیں گے جس طرح کے اب بھی نہیں لگا سکتے ہیں، بلکہ وہ روزمرہ کے نقد لین دین، قلیل المدت بلا سود قرضوں اور بلا سود ہنڈیاں بنانے میں استعمال ہوگا، اور وہ سرمایہ جسے مالک لمبی مدت کے لیے بغرض حفاظت بینکوں میں رکھیں گے، ایسے لوگوں کے مال کو بینک قرض کے طور پر لے کر اپنے نفع آور کاروبار میں لگا سکیں گے۔ رہا وہ سرمایہ
جس کے مالک اپنے مال کو بینکوں کے توسط سے کاروبار میں لگانا چاہتے ہوں ان کے ساتھ ایک شراکت نامہ عام طے کر کے دیگر سرمایہ میں ملا کر مضاربت کے اصول پر نفع آور کاموں میں لگا سکیں گے۔ اس سے بحیثیت مجموعی دو عظیم الشان فائدے ہوں گے۔ ایک یہ کہ ساہوکار کا مفاد کاروبار کے مفاد کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا، اس لیے کاروبار کی ضرورت کے مطابق سرمایہ بھی اس کی پشتیبانی کرتا رہے گا اور وہ اسباب قریب قریب ختم ہی ہو جائیں گے جن کی بنا پر موجودہ سود خور کو دنیا میں کساد بازاری کے دورے پڑا کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ساہوکار کی مالیاتی بصیرت اور کاروباری لوگوں کی تجارتی اور صنعتی بصیرت جو آج کل باہم نبرد آزمائی کرتی رہتی ہے، اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ دستیاری اور تعاون کریں گی اور یہ سب ہی کے لیے مفید ہوگا۔ پھر جو منافع ان ذرائع سے بینکوں کو حاصل ہوں گے ان کو وہ اپنے انتظامی مصارف نکالنے کے بعد ایک مقرر تناسب کے مطابق اپنے حصہ داروں اور کھاتہ داروں میں تقسیم کر دیں گے۔ اس معاملہ میں فرق صرف یہ ہوگا کہ بحالت موجودہ منافع صرف حصہ داروں میں تقسیم ہوتے ہیں اور کھاتہ داروں کو سود دے کر تنخواہ دیا جاتا ہے۔ اس وقت دونوں میں منافع ہی تقسیم ہوں گے۔ اب کھاتہ داروں کو ایک متعین شرح کے مطابق سود ملا کرتا ہے، اس وقت شرح کا تعین نہیں ہوگا بلکہ جتنے بھی منافع حاصل ہوں گے خواہ کم ہوں یا زیادہ وہ سب ایک تناسب کے ساتھ ان سب پر تقسیم ہو جائیں گے۔ نقصان اور دیوالیہ کا جتنا خطرہ اب ہے اتنا ہی اس وقت بھی ہوگا۔ اب خطرہ اور اس کے بالمقابل غیر محدود نفع کا امکان دونوں ہی صرف بینک کے حصہ داروں کے لیے مخصوص ہیں۔ اس وقت یہ دونوں چیزیں کھاتہ داروں اور حصہ داروں میں مشترک ہو جائیں گی۔ اس طرح یہ بلا سود بینکاری ہم خرما و ہم ثواب کے مصداق اسلامی بھی ہوگی اور نفع بخش بھی۔ مگر پھر بھی وہ حضرات جنہیں ان اسلامی مالیاتی اداروں کے بارے میں کافی حد تک معلومات حاصل نہ ہوں وہ اس راہ میں پیش آمدہ موہوم غلط فہمیوں اور ذہنی الجھنوں میں شکار ہوں اور ان کے دماغی نہان خانوں میں رہ رہ کر یہ سوال اٹھتا ہو کہ کیا فی الواقع سود کو ساکت کر کے ایک ایسا نظام مالیات قائم بھی کیا جا سکتا ہے جو موجودہ زمانے میں ایک ترقی پذیر معاشرے اور ریاست کی ضروریات کے لیے کافی ہو۔ ان حضرات کی خدمت میں عرض ہے کہ پچھلی نشستوں میں ہم کتاب الہی اور سنت نبوی کی روح سے یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ خرید و فروخت کے بعض کمی بیشی والے انداز یا قرض کی شکل میں حاصل ہونے والے سود کی تمام اقسام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی ہیں، اور عقل کی روشنی میں بھی ثابت کیا جا چکا ہے کہ سود ایک غلط چیز اور بہت سی قباحتوں کا سرچشمہ ہے۔ جب نقلی اور عقلی حیثیت سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ سود حرام اور ناجائز ہے تو اس کے بعد بھی کسی کا یہ پوچھنا کہ کیا اس کے بغیر کام بھی چل سکتا ہے اور کیا یہ قابل عمل بھی ہے، دوسرے الفاظ میں یہ کہنا ہے کہ کیا خدا کی اس خدائی میں کوئی غلطی ناگزیر بھی ہے اور کوئی راستی ناقابل عمل بھی پائی جاتی ہے۔ یہ دراصل فطرت اور اس کے نظام کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ ہم ایک ایسے فاسد نظام کائنات میں سانس لے رہے ہیں جس میں ہماری حقیقی ضرورتیں غلطیوں سے وابستہ کر دی گئی ہیں اور بعض بلائیوں کے دروازے جان بوجھ کر بند کر دیے گئے۔
یا اس سے بھی گزر کر یہ بات ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتی ہے کہ فطرت خود اس قدر ٹیڑھی واقع ہوئی ہے کہ جو کچھ خود اس کے اپنے قوانین کی روح سے غلط ہے وہی اس کے نظام میں مفید، ضروری اور قابل عمل بھی ہے، اور جو کچھ اس کے قوانین کی روح سے صحیح ہے وہی اس کے نظام میں غیر مفید اور ناقابل عمل بھی ہے۔ کیا واقعی ہماری عقل، ہمارے علوم اور ہمارے تاریخی تجربات مزاج فطرت کو اسی بدگمانی کا مستحق ثابت کرتے ہیں؟ کیا یہ سچ ہے کہ فطرت بگاڑ کی حامی اور بناؤ کی دشمن ہے؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے، اور یقیناً نفی میں ہی ہے، تو پھر ہمیں یہ انداز فکر چھوڑ دینا چاہیے کہ فلاں چیز ہے تو بری مگر کام اسی سے چلتا ہے، اور فلاں چیز ہے تو برحق مگر چلنے والی چیز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جو طریقہ بھی رواج پا جاتا ہے انسانی معاملات اسی سے وابستہ ہو کر رہ جاتے ہیں، اور اس کو بدل کر کسی دوسرے طریقے کو رائج کرنا مشکل نظر آنے لگتا ہے۔ ہر رائج الوقت طریقے کا یہی حال ہے، خواہ وہ طریقہ بجائے خود صحیح ہو یا غلط۔ دشواری جو کچھ بھی ہے تغیر میں ہے، اور سہولت کی اصل وجہ رواج کے سوا کچھ نہیں، مگر لوگ اس سے دھوکہ کھا کر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جو غلطی رائج ہو چکی ہے انسانی معاملات بس اسی پر چل سکتے ہیں، اس کے سوا دوسرا کوئی طریقہ قابل عمل ہی نہیں ہے۔ اور اس معاملہ میں ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ لوگ تغیر کی دشواری کے اصل اسباب کو نہیں سمجھتے اور خواہ تجویز تغیر کے سر پر ناقابل عمل ہونے کا الزام تھوپنے لگتے ہیں۔ آپ انسانی صحیح کے امکانات کا بہت ہی غلط اندازہ لگائیں گے اگر رائج الوقت نظام کے خلاف کسی بھی تجویز کو ناقابل عمل سمجھیں گے۔ بھئی جس دنیا میں انفرادی ملکیت کی تنسیخ اور اجتماعی ملکیت کی ترویج جیسی انتہائی انقلاب انگیز تجویز تک عمل میں لا کر دکھا دی گئی ہو، وہاں بھلا یہ کہنا کس قدر درست ہوگا کہ سود کی تنسیخ اور زکوٰۃ کی تنظیم جیسی معتدل تجویزیں قابل عمل نہیں ہیں۔ اور سامعین کرام، سود و تجارت کا فرق تو واضح کیا جا ہی چکا ہے، اور سود کے مفاسد بھی آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں، اور اپنے اس موضوع کو ختم کرنے سے پہلے تجارت اور تجار کے بارے میں چند قرآنی آیات بھی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم میں تجارت اور تجار کا کئی مقامات پر ذکر آیا ہے، جیسا کہ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے تجارت پر زور دیتے ہوئے اور تجارت کے لیے سفر کی ترغیب دیتے ہوئے اس غرض سے سفر کرنے والے تجار کا ذکر مجاہدین فی سبیل اللہ کے ساتھ کیا، اور آیت 20 میں ارشاد فرمایا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ۔ کچھ لوگ اللہ کے فضل یعنی روزی کی تلاش میں سفر کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں قتال و جہاد کے لیے سفر کریں گے۔ اور چونکہ بین الاقوامی تجارت کے لیے نقل و حمل کا سب سے بڑا ذریعہ بحری مواصلات ہے، چنانچہ سمندر کی تسخیر اور جہاز رانی کے احسان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر آیت 12 میں ارشاد فرمایا ہے وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم دیکھتے ہو کہ اس سمندر میں کشتیاں پانی کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اس اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اور سورہ روم آیت 46 میں اس کے ساتھ ہوائیں چلانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا
ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات ولیذیقکم من رحمتہ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دینے اور تمہیں رحمت سے آشنا کرنے کے لیے بھیجتا ہے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ ادھر مکہ مکرمہ جہاں عالم اسلام کا روحانی مرکز ہے، وہیں ایک ممتاز تجارتی مرکز بھی ہے، اور موسم حج میں تجارتی امور طے کرنے کی اجازت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت 198 میں ارشاد فرمایا ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بین الاقوامی تجارتی لین دین کا موقع بھی فراہم کر دیا ہے، اور تجارت کے لیے یہی شرف کیا کم ہے کہ یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار فرمودہ پیشہ ہے۔ کہاں سود اور کہاں تجارت، بقول کسی کی نسبت خاک را بعالم پاک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔